الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں ان سیریز میں، جہاں پر ہم نماز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ہماری نماز کو بہتر بنائیں تاکہ اس نماز کے ذریعے ہم خدا کی قربت حاصل کر سکے۔ ابھی تک 3 سیشنز ہو چکے ہیں، یہ 4تھا سیشن ہے۔ پچھلے سیشن میں جو بات ہم کر رہے تھے، جہاں پر آ کر ہماری بات ختم ہوئی تھی، وہ یہ کہ انسان کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے خدا کی طرف یا رسول کی طرف، اور راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے یا موت اسے آ جا کرتی ہے، پکڑ لیتی ہے، تو اس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اس کا ایک ظاہری معنی ہے اور اس کا ایک باطنی معنی ہے، اور وہ باطنی معنی یہ تھا کہ ہم نے بیان فرمایا کہ خداوند متعال کے آیات سے علماء اور عرفاء نے کچھ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ باطنی معنی یہ ہے کہ انسان اپنی نفس سے ہجرت کرتا ہے، اپنی نفس کی خواہشوں سے ہجرت کرتا ہے، اپنی نفس کی پرستش سے ہجرت کرتا ہے اور خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اپنی نفس کی دیواروں سے باہر نکل کر، اس کی تعریفوں سے باہر نکل کر صرف خدا کی تعریف سنتا ہے اور خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے ہجرت کرنے والا شخص۔ اگر کوئی شخص اپنی ہی نفس کی پرستش میں، خود پرستی میں پھنسا ہوا ہے، تو اسے ہم حاجر و مہاجر نہیں کہیں گے، ہجرت کرنے والا نہیں کہیں گے۔ یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندگی وہ گوہر ہے، یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں بندگی وہ گوہر ہے جس کا باطن ربوبیت ہے، یعنی عبودیت وہ جو گوہر ہے کہ اگر آپ اس کے اندر جا کر اس کے لب لباب کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ربوبیت ملے گی۔ وہ سب کچھ ربوبیت میں چھپا ہوا ہے، صرف بندگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ 2 مقام ہے، ایک بالا ترین مقام اور ایک پائن ترین مقام۔ بالا ترین مقام وہی مقام ربوبیت ہے، اور پائن ترین سب سے نچلا مقام عبودیت ہے۔ عبودیت میں اگر بندہ اپنے اوپر توجہ کرتا ہے، خود پر ساری توجہ رکھتا ہے، خواہشات کی طرف، اپنے نفس کی طرف، تو اسے ربوبیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اگر چاہتا ہے کہ وہ راز، وہ باتیں جو ربوبیت میں چھپی ہے، اسے حاصل کر لے، تو جب وہ حقیقی بندہ بن جاتا ہے، وہ حقیقی بندگی کرنا شروع کرتا ہے، خود کو بھلا کر خدا کی بندگی میں لگ جاتا ہے، تو وہ راز اور وہ باتیں، وہ نور جو ربوبیت میں چھپا ہوا ہے، وہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ اسے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربوبیت میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو ہم حاصل نہیں کر سکتے، حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اسے حاصل کرنے کا تنہا ترین راستہ اور جو ایک ہی راستہ موجود ہے، وہ ہے عبودیت کا راستہ، کہ آپ عبد بن جائے، عبودیت کرے، خدا کی بندگی کرے، خدا کے سامنے جھک جائے، خدا کے سامنے خود کو ناچیز دکھا دے، تو پھر خداوند متعال وہ راز اور وہ نور جو ربوبیت میں چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں دے دیتا ہے، ہمارے سامنے کھول دیتا ہے، اور پھر یہاں پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے کہ بندے کی آنکھ خدا کی آنکھ بن جاتی ہے، بندے کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے، بندے کی زبان خدا کی زبان بن جاتی ہے، یعنی پھر عین اللہ ہو جاتا ہے، ید اللہ ہو جاتا ہے، لسان اللہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خداوند متعال کی عبودیت اور بندگی کا نتیجہ ہے کہ دست مومن بن جاتا ہے ید اللہ، آنکھ عین مومن بن جاتا ہے عین اللہ، و لسان مومن بن جاتی ہے لسان اللہ۔ یعنی یہ کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو میرا وجود ہے، یہ جو میری شخصیت ہے، اس کا اصلی مالک میں نہیں ہوں، اس کا اصلی مالک میرا نفس نہیں ہے، اس کا اصلی مالک خداوند متعال ہے۔ تو جب میں اپنے نفس کو بھلا کر خود کو خداوند متعال کے حوالے کرتا ہوں، یعنی اپنی نفس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیتا ہوں، جو کہ حقیقی مالک وہی خداوند متعال ہے، تو پھر یہ خداوند متعال اس نفس سے جیسے
جیسے چاہے ویسے کام لیتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے اس نفس کو استعمال کرتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے اس نفس کو حکم کرتا ہے، اور یہ نفس اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ہونے لگتا ہے تو پھر یہ نفس کی آنکھیں بن جاتی ہے عین اللہ، یہ نفس کے ہاتھ اور اس جسم کے ہاتھ بن جاتے ہیں ید اللہ، اور اس جسم کی زبان بن جاتی ہے لسان اللہ۔ تو یہ عبداللہ جو بننا ہوتا ہے یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب عبد اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ اگر وہ خدا کے حوالے نہیں کرتا ہے، اپنے مالک کے حوالے نہیں کرتا ہے، اور مالک اس کو یوز نہیں کر پاتا جیسے یوز کرنا چاہیے، تو پھر وہ بندہ جو ہے مالک کے سرکل سے باہر آ جاتا ہے، دائرے سے باہر آ جاتا ہے، اور وہ خود بندہ اپنے آپ کا مالک بنتا ہے، اور خدا کہتا ہے تجھے جو اجر چاہیے، جو ثواب چاہیے وہ تو خود سے مانگ لے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے جو کچھ اعمال انجام دیے وہ خود کو خوش کرنے کے لیے انجام دیے ہیں، نہ کہ مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اگر تو خدا کی رضایت کے لیے کرتا تو تجھے حق ہے کہ تو خدا سے اس کا اجر مانگے، لیکن تو نے اپنی خوشی کے لیے اعمال انجام دیے ہیں، تو پھر تو قیامت کے دن خود کو ہی اجر دے۔ دیکھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے کہ تو خود کو اجر یا ثواب دے سکتا ہے۔ تو یہ روایت جو امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، ان سے نقل کی گئی ہے، یہ بہت ہی ڈیپ میننگ والی روایت ہے کہ یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں تم وہ جو راز اور نور جو خداوند متعال کے پاس چھپے وہ چاہتے ہو تو بندگی کے مراحل میں سب سے نیچے آ جاؤ، اتنے بندے بن جاؤ، اتنی بندگی کرو، اتنی بندگی کرو، خود کو کچھ نہ سمجھو، صرف بندے محض سمجھو، اتنی بندگی کرو کہ خدا پھر اپنے راز اور وہ باتیں تمہارے لیے کھول دے۔ بس انسان اگر چاہتا ہے کہ اس معراج کے سفر میں آگے بڑھے تو یہاں پر اسے بندگی کرنا ہوگا، اور بندگی کے لیے بہترین عبادت نماز ہے، کیونکہ اس نماز میں ایسے جو دیکھیں نماز عبادتیں تو دوسری بھی ہے، روزے اور حج وغیرہ ہے، لیکن یہ نماز جو ہے وہ آپ سال کے 365 دن پڑھیں گے، اور دن میں 5 بار پڑھیں گے، یعنی 5 بار آپ کو موقع مل رہا ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ تو جتنی بہترین انداز سے آپ اپنی بندگی کا اظہار کر سکتے ہیں اتنی زیادہ قربت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بندگی اظہار کرنے کے لیے بہترین عبادت نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں آپ اپنے منہ کے بل زمین پر گر جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیشانی رگڑ رگڑ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ خدا ہے اور پیغمبر ان کے عبد ہے، اور میں ان کے غلاموں کے غلام ہوں کہ میں تیرے سامنے اپنا سر زمین پر ٹیکتا ہوں۔ یہ علامت ہے بندگی کی، یہ علامت ہے خود کو خداوند متعال کے سامنے جھکانے کی۔ تو یہ طریقہ ہے کہ نیچے جا کر معراج کی طرف پلٹنا ہے، یعنی سر ہمارا ہے زمین پر لیکن خدا راستہ کھول رہا ہے آسمانوں کا، کہ ایک سجدے سے ہم پہنچتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ تو یہ سجدہ جو ظاہر میں نظر آتا ہے کہ سر نیچے جا رہا ہے، نیچے جھک رہا ہے، لیکن یہ راستے کھل رہے ہیں معراج کی طرف، اور یہ معراج کے مراحل ہیں۔ انشاءاللہ ان مراحل کو ہم دیکھیں گے، اور یہاں پر ایک بہت ہی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ نقطہ بھی آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو یہ معراج کے مراحل ہے، اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مراحل کیا ہے اور کیسے طے کیے جاتے ہیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں اور وہ آداب جو قلبی آداب و ظاہری آداب ہے ان کی رعایت کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس سفر میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، ہم اس قربت کی راہ پر جو ہم نکل چکے ہیں اس میں ہم کون سے لیول تک پہنچ چکے ہیں، کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، آیا آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ معراج کے سفر کے مراحل ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ مراحل سے پتہ چلے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ اور یہاں سب سے پہلا مرحلہ علم و معرفت ہے، کہ اس سے ہم نے بار بار پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر سفر کی شروعات علم سے ہوتی ہے، کہ علم اگر ہو تو پھر اس سفر میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ علم باعث بنتا ہے کہ آپ کے اندر ایک محبت، ایک حب ایجاد ہو، ایک چاہت ایجاد ہو کہ اس طرف آپ بڑھے، تو پھر آپ اس طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ علم و معرفت ہے، لیکن یہاں پر فرق ہے۔
جو باتیں ہم نے اب تک کہی تھی وہ انٹروڈکٹری لیول کی تھی، یعنی سٹارٹنگ لیول کی تھی، وہ باتیں جو آپ کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت تھی، ہم نے وہ باتیں اس موقع پر کہہ دی تھی۔ اب یہاں آ کر اور کچھ بہت ہی ڈیپر میننگ والی باتیں آپ کو بتانے والے ہیں، تو دھیان سے سنیے اور دقت سے سنیے تاکہ یہاں پر غلط فہمی نہ ہو جائے، بات صحیح سے سمجھ آنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم ہے، اور وہی باتیں جو ہم نے پہلے کہی تھی اسے ہم یہاں پر 2-3 منٹ میں تکرار کر دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ان لیکچرز کو پہلی بار سن رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ٹھیک سے سمجھ پائے کہ یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں علم، یعنی صرف یہ نہیں کہ نالج ہونے کی ضرورت ہے، علم یہاں پر اس معنی سے ہے کہ ہم یقین کی منزل تک پہنچ جائے، ہمیں یقین ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جس چیز کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس چیز پر ہمیں یقین ہو، اور یہ یقین کس حد تک ہے وہ اس بات کو طے کرتا ہے کہ قربت ہمیں کس حد تک حاصل ہونے والی ہے۔ اگر ہمارا علم ضعیف ہے، ہمارا یقین ضعیف ہے، تو قربت بھی ہمیں صرف اسی حد تک حاصل ہو سکے گی، ہائر لیول کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا یقین ڈیپر لیول کا ہے، ہائر لیول کا ہے، تو ہمیں قربت بھی اسی طرح سے حاصل ہوگی۔ اب کس بات کا یقین ہونا چاہیے؟ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے اور میں عبد ہوں، اس کے پاس کمال ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس غنی ہے وہ اور میں فقیر ہوں، اس کے پاس جمال ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے پاس کچھ ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، جب وہ چاہے وہ لے سکتا ہے اور جب چاہے پھر لوٹا سکتا ہے۔ تو مجھ میں ایسی کوئی چیز یا کوئی بات نہیں ہے جس کے لیے مجھے خود پر گرو کرنے کی یا فخر کرنے کی بات ہو۔ جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، میرا وجود بھی اسی سے آیا ہے، وہ اسی کی طرف پلٹے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا خود کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، حتیٰ یہ اختیار جو میرے پاس ہے، جس کی مدد سے میں اپنی زندگی چلا رہا ہوں، جس کی مدد سے میں یہ نماز پڑھنے والا ہوں، یہ اختیار بھی اسی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا موٹا اختیار جو میرے ہاتھ میں ہے، اس وجہ سے میں خدا کی بارگاہ میں جھک پا رہا ہوں، عبادت کر پا رہا ہوں اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر پا رہا ہوں۔ تو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ میں بہت ہی ادنا ناچیز بندہ ہوں، اور جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوتا، یہ سیر اور سلوک اور یہ سفر اور یہ قربت جو ہمیں نماز کے ذریعے حاصل کرنا ہے، یہ نماز جو ہم کو امپروو کرنا ہے، وہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب تک یہ احساس رہے گا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز اچھی ہونے والی ہے، تو پھر یہاں خدا کہے گا کہ تیری نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ تو آیا کہاں سے ہے؟ تجھے اختیار کس نے دیا؟ تجھے یہ عقل کس نے دی؟ تجھے یہ زبان کس نے دی کہ اس زبان سے تم میری حمد و ثنا کر سکے؟ تو یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہ حیثیت، یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں اور وہ سب کچھ ہے، اور یہ احساس یقین کے لیول تک ہونا چاہیے، یقینی حد تک ہونا چاہیے۔ یقین کو ہم انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ یقین کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، جس یقین کی ہم بات کریں وہ اس طرح کا یقین کہ پھر اس یقین میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اس طرح کے یقین کی بات کریں، انشاءاللہ اسے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بات کو پہلے بھی کئی بار ڈسکس کیا ہے، اس بات کو ہم نے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ رب ہے اور وہ ہم سب پر احاطہ رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اور ہم اس کے عبد ہے۔ یعنی ہمارا یقین اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم عبد ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ حقیقت صرف ایک ہے اور وہ خداوند تعالی ہے، اور مجھے کوشش کرنا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی، مجھے کوشش کرنا ہے اس حقیقت کو پانے کی، مجھے کوشش کرنا ہے اس حقیقت کو میں گھل مل جانے کی، جو فنا فی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے میں پہلے یہ مثال دے چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں آپ کو یہ مثال دوں گا تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں، ہماری خلقت اور خداوند متعال کا جو کنیکشن ہے، یہ فلسفے میں آ کر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اور عرفا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ میری خلقت
فلسافیکل ایسپیکٹ سے ایسی ہے تب تک وہ اس سفر میں آگے بڑی آسانی سے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں میں اسے مثال کے ساتھ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ میں ہوں اور میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آئیڈیا جو ہے چاہے کتنا بھی عالی اور کتنا ہی بہترین آئیڈیا کیوں نہ ہو, لیکن یہ میری مخلوق ہے, مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے, خود سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, کتنا بھی عالی ترین آئیڈیا ہونے دو, جب تک میں چاہوں تب تک وہ آئیڈیا ہے, جب میں نہیں چاہوں گا تو وہ آئیڈیا چلا جائے گا, جب میں کہوں واپس آ جاؤ تو آ جائے گا. تو وہ آئیڈیا پوری طرح مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے, خود کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. ہم بھی خدا کی مخلوق ہے, اس کی تجلی کی طرح ہے, اس کے شعاؤں کی طرح ہے, نور کے شعاؤں کی طرح ہے. یعنی یہ کہ ہمارا وجود بالکل ویسا ہی ہے کہ پوری طرح اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. جب تک وہ چاہتا ہے ہم ہیں, اور جب وہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو اس کے وجود کی وجہ ہے, اس کا وجود کا ہونا باعث بن چکا ہے, ریزن بن چکا ہے کہ ہم وجود میں آئیں. اگر وہ نہیں چاہے تو ہم وجود میں نہیں آ سکتے. یعنی اتنی شدت سے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے, اور صرف خداوند متعال انڈیپینڈنٹ ہے. اب یہ یقین جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو پھر ہم اس سفر پر آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہاں سے بحث ایک نیا رخ لیتی ہے, ایک نیا موڑ لیتی ہے, ایک نئی ڈیٹیل لیتی ہے, اور ایک نئی ڈیپتھ لیتی ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہاں بیان تھوڑا سلولی بیان کروں گا, آپ یہاں پر بہت دھیان سے سنیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ, بلکہ پہلے میں آ جاؤں رسول خدا کی طرف سے اس بات کو بیان کر دوں, پھر اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم ارینی اشیاء کما ہی, کہ خداوند متعال پروردگارا مجھے یہ ساری چیزیں, اشیاء یعنی جو چیزیں ہماری اطراف ہے, انہیں ویسی حالت میں دکھا دے جیسے کہ یہ ہیں, ان کی حقیقت مجھے دکھا دے. یعنی یہی یقین کی بات کہ خداوند متعال تو میرے اندر مجھے اس یقین کی منزل پر پہنچا دے جہاں پر میں جو حقیقت ہے وہی دیکھ پاؤں, نہ یہ کہ جو امام علی کی طرف سے بار بار ہمیں حدیث میں سنائی پڑتا ہے اور پڑھنے ملتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے گی, یہ دنیا ہمیں دغا دے دے گی, یہ دنیا ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے گی. تو رسول خدا فرما رہے ہیں, خدا یار یہ دنیا کی چکا چوند اور یہ دھوکہ اور یہ جو ہے ایلیوژنز جو ہے اسے ہٹا دے اور حقیقت مجھے دکھا دے. یہ تمام اشیاء حتیٰ خود تیری جو حقیقت ہے مجھے دکھا دے, تاکہ تیری حقیقت مجھے سمجھ آ جائے تو میں تیرے سامنے گھٹنے ٹیک کر تیری خالصانہ عبادت کر سکوں, کیونکہ مجھے وہ یقین حاصل کرنا ہے جس سے میں پورے یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں عبادت کر سکوں. وہ حقیقت مجھے پانا ہے. اب یہ حقیقت جو ہے یہ علمی لیول پر حقیقت ہے کہ مجھے علم حاصل ہو رہا ہے حقیقت کا. اب یہاں پر دوسری حدیث ملتی ہے جہاں پر آپ کو کیئرفلی سننے کی ضرورت ہے. یہ حدیث کہتی ہے, العلم هو الحجاب الاکبر, العلم هو الحجاب الاکبر, علم بڑا حجاب ہے, اکبر حجاب ہے, یعنی تمام حجابوں میں ایک بڑا حجاب جو ہے وہ اکبر ہے. اب تک تو ہم جو مباحث ہمارے گزر گئے ہیں, جو ڈسکس ہم کرتے ہیں, اس میں ہم نے یہ کہا کہ حجاب ہمارا جو ہے بے بخشید گناہ ہمارے جو ہے, سنز ہمارے جو ہے وہ ہمارے حجاب ہے, تکبر ہمارا حجاب ہے, پریجوڈس ہمارا حجاب ہے, عجب ہمارا حجاب ہے, جیلسی اور کینہ ہمارا حجاب ہے. یہ ساری باتیں ہم کرتے آئے ہیں, لیکن یہ تو ہم پہلی بار کہہ رہے ہیں کہ علم حجاب بن چکا ہے. اب یہ کیسا حجاب ہے؟ تو بزرگان اور علماء آ کے کہتے ہیں کہ خوب ہے کہ تم خدا کے لیے, خدا کی نسبت, خدا کی ہستی کے بارے میں معرفت اور علم حاصل کرو, لیکن یہاں نہیں رک جانا. یہاں اگر رک جاؤ گے تو یہ بھی تمہارے لیے حجاب بن جائے گا. تمہیں اس علم کے حجاب کو بھی پارا کرتے ہوئے, پھاڑتے ہوئے, اسے چیرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے خدا کی حقیقت سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ علم کبھی کبھی ہمارا حجاب بن جاتا ہے. دیکھیے بہت سادی مثال دیتا ہوں میں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ علم جو ہے کبھی کبھی کسی شخص کے پاس علم اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ آ جاتا ہے
کہ پھر اسے ضرورت نہیں لگتی کہ وہ اس علم کے آگے بڑھ کر کچھ کر سکے۔ مان لیجئے ایک شخص ہے جس نے سوئمنگ کے بارے میں 100 کتابیں پڑھ رکھی ہے، اب آپ جب اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کو ہر فوت و فن بتا دے گا، ہر طریقہ بتا دے گا کہ پانی میں چھلانگ کیسے لگانا ہے، پانی پہ تیرے کیسے رہنا ہے، پانی میں تیزی سے آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ کو ہاتھ پانی میں کیسے مارنا ہے، آپ کو پاؤں پانی میں کیسے مارنا ہے، کیسے سانس روکنا ہے، کب سانس چھوڑنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز اس نے 100 کتابیں پڑھی ہیں، اس کے پاس سارا علم موجود ہے، یہ آپ کو بتا دے گا۔ لیکن مان لیجئے یہ شخص کبھی سوئمنگ پول میں جا کر سوئمنگ ہی نہیں کیا ہے، تو اب اس کے پاس 100 کتابوں کا علم ہے لیکن ریالٹی سے دور ہے، کیونکہ اس نے کبھی سوئمنگ پول میں چھلانگ ہی نہیں لگائی ہے، کبھی اس نے سوئمنگ ہی نہیں کی ہے۔ اور اس طرف میرے سامنے ایک 10 سال کا بچہ ہے جو 5 سال کی عمر سے سوئمنگ کر رہا ہے، اور اب یہ 10 سال کا ہو گیا، یعنی 5 سال اس نے سوئمنگ کی ہے۔ اب میرے سامنے ایک شخص ہے جو سوئمنگ کی کتابوں کا ماہر ہے، جو مجھے ساری باتیں، ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز، پاؤں کس اینگل میں ہونا چاہیے، ہاتھ کس اینگل میں ہونا چاہیے، سر کب اٹھا کر کب سانس لینا ہے، آنکھ کب بند کرنا ہے، آنکھ کب کھولنا ہے، کتنی دیر سانس روکنا ہے، سانس کنٹرول کرنے کی پریکٹس کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ مجھے بتا سکتا ہے، لیکن اسے زمینی تجربہ بالکل نہیں ہے، یعنی حقیقت کا تجربہ نہیں ہے۔ کتابوں کا علم موجود ہے لیکن یہ بچہ، اس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے لیکن 5 سال تک اس نے حقیقت کا تجربہ کیا ہے۔ اب بتائیے دونوں میں کون زیادہ ارزش مند ہے، کون زیادہ آگے ہے؟ یہی شخص جس نے 100 کتابیں پڑھ رکھی ہے، اگر میں اسے پانی میں دھکا دے دوں تو یہ شاید خود کو بچا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی تجربہ نہیں کیا ہے، کبھی پریکٹس نہیں کی ہے، کبھی تمرین نہیں کی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ لیکن یہی 10 سال کا بچہ جس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے، میں اگر اسے پانی میں دھکا دے دوں تو یہ بڑی آسانی سے تیرتے ہوئے اس طرف سمندر کے نکل جائے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس علم اتنا آ جاتا ہے کہ وہ اس علم سے ہی لطف اٹھانے لگتا ہے، وہ اس علم سے ہی مزے لینے لگتا ہے، اور اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ مجھے اصلی میدان میں جا کر اصلی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، عملی طور پر سوئمنگ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر علماء آ کر کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا نقص ہے انسان کا، کہ جب وہ خدا کی معرفت اور خدا کا علم یا اہل البیت کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو یہ علم خود اتنا لذیذ اور لطف والا ہوتا ہے کہ یہ لطف جو آنے لگتا ہے انسان کو اس علم کو حاصل کرنے سے، خدا کے وجود کے بارے میں بحث کرنے سے، خدا کی صفاتوں کے بارے میں بحث کرنے سے، جو مزہ اس شخص کو آتا ہے علم حاصل کرنے سے، کبھی کبھی کچھ انسان اسی میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اسی لطف کو حاصل کرنے میں رہ جاتے ہیں، اسی مزے میں پھنس جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں حقیقت جاننا ہے خدا کی، حقیقت تک پہنچنا ہے خداوند متعال کے صفاتوں کی، اس کی ذات کی، تو تمہیں اس علم کے مرحلے سے بھی آگے نکلنا ہے، یعنی اس علم کو حاصل کرتے ہوئے اسے معنی بنائے بغیر، اسے روک بنائے بغیر، اسے اپنی دیوار بنائے بغیر، اسے چیرتے ہوئے آگے نکلنا ہے، حقیقت کی طرف بڑھنا ہے، خدا کو حقیقت میں پہچاننا ہے، نہ صرف علمی لحاظ سے، یعنی خدا کے وجود کو حس کرنا ہے، نہ صرف سمجھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے خدا کے وجود کو عقلی طور سے سمجھنا، ایک ہوتا ہے خدا کے وجود کو حس کر پانا، اور وہ حس کرنے سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، اور علمی لحاظ سے خدا کو سمجھنا وہ ایک اور چیز ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ علم کو، جو العلم والحجاب الاکبر ہے، یہ جو حدیث ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ علم میں آ کر پھنس جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں وہ آیت ملتی ہے قرآن میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خداوند متعال سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں کہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ یہ پرندوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو خداوند متعال پوچھتے ہیں کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں لیکن مجھے اطمینان حاصل کرنا ہے، مجھے یقین حاصل کرنا ہے، یعنی یہ کہ میرے پاس علم تو ہے، اس علم کے بیسس پہ میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن مجھے اس سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ تو علم ایک مرحلہ ہے،
اس علم سے آگے بڑھ کر حقیقت تک پہنچنا دوسرا مرحلہ ہے، دوسری چیز ہے۔ اس حقیقت کو پہچان پانا، اس حقیقت سے کنیکٹ ہو پانا، یہ دوسری چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں دعاؤں میں جو چیزیں ملتی ہیں، دعاؤں میں جو بیانات ملتے ہیں، اصحاب سے جو بیانات ملتے ہیں، جو خاص اصحاب تھے اہل البیت کے، جیسے جو ہے کمیل ابن زیاد ہے، ابو حمزہ الصومالی ہے، یا حتی دعا جو ہمارے صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، جو اشن کبیر ہے، اس میں یہ ساری باتیں علم سے نکل کر ہمیں حقیقت تک آنے کی جو ہے دعوت کرتی ہے۔ دعائے عرفہ ہے، یہ کہتی ہے کہ علم سے آگے نکلو، حقیقت کی طرف بڑھو، خود خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو، خود خدا سے کنیکشن بنانے کی کوشش کرو، تو وہاں پر ہمیں خود خدا کا جو ہے وجود وہ ملے گا، اور پھر وہاں پر ہم خدا کی طرف بڑھیں گے اور خدا میں جو ہے پناہ فی اللہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ یعنی علم ہونا ضروری ہے، علم آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ علم حاصل نہ کرو اور آگے بڑھ پاؤ، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، لیکن کئی لوگ اس فرسٹ سٹیپ پہلی سیڑھی چڑھ کر وہیں رک جاتے ہیں، وہیں اٹک جاتے ہیں۔ تو علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ یہ غلطی نہ کرے، پہلی سیڑھی چڑھنے کے بعد دیکھے آگے اور سیڑھیاں موجود ہے، اور سٹیپس موجود ہے، آگے بڑھتے جائے، خود کو وہاں نہ روک لے، وہاں روک لیں گے تو پھر ہم ضرر کریں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ آئیے میں دوسرے مراحل جو اس کے بعد موجود ہے اس کی صرف ایک چھوٹی سی معرفی کر دوں 5-7 منٹ میں، اور انشاءاللہ پھر اگلے جلسے سے ان مراحل کو ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے اور ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ پہلا مرحلہ علم، اس کے بعد علم سے نکل کر حقیقت کی طرف بڑھنا، پھر اس حقیقت سے اطمینان کی طرف پہنچنا یا ایمان کی طرف پہنچنا، کہ اس حقیقت سے ایک ایمان حاصل ہو اور وہ ایمان ہمارے اندر اتر جائے، یہ تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ اطمینان کا مرحلہ ہے، یعنی ایمان سے آگے بڑھ کر اطمینان حاصل ہونا، یہ وہی یقین ہے جسے ہم بار بار کہہ رہے کہ ایک پختہ یقین حاصل ہونا، کہ پھر اس یقین میں کوئی شک کی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ جیسے سورہ بقرہ میں جو ہے آیت نمبر 260 میں جناب ابراہیم کا واقعہ مطرح ہے کہ خدا بند متعال جناب ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کیوں، مجھے ایمان تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے قلب کو اطمینان ہو جائے، یعنی وہ حق الیقین تک پہنچ جاؤں۔ یعنی یقین کے جو مراحل ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور ڈسکس کریں گے، لیکن 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یعنی مثال کے ساتھ اگر آگ کے بارے میں مجھے جاننا ہے تو میں کتاب میں پڑھ کر آگ کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ آگ ایسی ہوتی ہے، ایسی دکھتی ہے، گرماہٹ ہوتی ہے، اس طرح سے شعلہ اوپر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ میرے لیے علم الیقین حاصل ہوا ہے، کہ مجھے یقین حاصل ہوا ہے لیکن علمی لحاظ سے کہ آگ ایسی ہوتی ہے۔ اب پھر میں 10 میٹر دور سے اگر آگ کو دیکھ لوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اس کا شعلہ ایسا ہے اور اس طرح سے دھواں بن کر اوپر جا رہا ہے اور لوگ اس کے اطراف کھڑے ہو کر گرمی سیک رہے ہیں، تو اسے میں کہوں گا عین الیقین، یعنی دیکھنے والا یقین۔ دور سے آگ مجھے نظر آ رہی ہے لیکن آگ کی حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ایک چیز ہے کہ کتاب میں آگ کے بارے میں پڑھنا، وہ ایک اور ہی چیز ہے، خود آگ کو دیکھنا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، نچلا مرحلہ ہے، بہت پائین مرحلہ ہے، اس سے اوپر آنے کی ضرورت۔ اوپری مرحلے میں ہم خود دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھنا ایک بڑی امپروومنٹ اور پروگریس ہے۔ اس کے بعد آپ نزدیک جا کر خود آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر جو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے، پھر جو یقین آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ کتاب میں پڑھنے سے، آنکھ سے دیکھنے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ آگ کی حقیقت کو جان رہے ہیں، اس کی گرماہٹ کو فیل کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کو جان رہے ہیں، اس کی حقیقت کو جان رہے ہیں، اس کی کیفیت کو جان رہے ہیں، اس کی مادہ 3 ڈیمینشنل ہونے کو دیکھ رہے ہیں، مٹیریل ہے، امٹیریل ہے، ٹینجیبل ہے، انٹینجیبل ہے، یہ سب کچھ آپ فیل کر پا رہے ہیں۔ تو کتاب میں علم ایک چیز اور ہے، دیکھنے والا علم ایک چیز اور ہے، اور خود جا کر ٹچ کرنا
فیل کرنا یہ علم ایک اور چیز ہے۔ تو یہاں پر جناب ابراہیم کہتے ہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا یقین؟ حق الیقین، جس میں میں حقیقتاً دیکھوں کہ وجود کیسے بنتا ہے، خدا کیسے خلق کرتا ہے۔ تو یہ مرحلہ اطمینان کا مرحلہ ہے، یعنی علم کا مرحلہ، پھر اسے چیر کر آگے بڑھنا ایمان کا مرحلہ، پھر اسے چیر کر آگے بڑھنا اطمینان کا مرحلہ، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مشاہدہ کرنا، یعنی شاہد ہونا، یعنی دیکھ پانا حقیقتاً۔ مشاہدہ فنا فی اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈیپر میننگ والا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کی نوبت آئے گی تو اسے ہم کوشش کریں گے پوری ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائیں تاکہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ تو یہ مراحل میں آگے بڑھنا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے ہمیں ہماری نماز کی پروگریس سمجھ میں آئے گی کہ ہم کتنی قربت خدا سے حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رازق ہے تو صرف علم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یا واقعاً میں نے خدا کو رازق ہونا اپنے وجود کے ساتھ فیل کیا ہے؟ جیسے میں آگ کو فیل کر رہا تھا ویسے خدا کا رازق ہونا میں فیل کر رہا ہوں، خدا کا قادر ہونا میں فیل کر رہا ہوں، خدا کا عالم ہونا میں حقیقت کو فیل کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں وہ مرحلے یقین، وہ مرحلے اطمینان، جہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ یعنی وہ جو اطمینان پر پہنچ گئی ہے، نفس مطمئن، نفس جو اطمینان پا چکی ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، ارجی الی ربک، آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، جو یقین اور اطمینان تمہیں حاصل ہوا ہے اسی کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، اب اس کی حقیقت میں پوری طرح سے فنا ہو جاؤ، اس میں گھل مل جاؤ، اپنے آپ کو بھلا دو اور میرے بی نہایت وجود میں کھو جاؤ۔ ارجی الی ربک ادخلی فی جنتی، میری جنت میں آ جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے دھیرے دھیرے 1 سال کے وقت میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اپنی نفس پر بھی کام کرتے جائیں گے، اپنی نماز پر بھی کام کرتے جائیں گے، نماز کو بھی آگے بڑھائیں گے، اسے بھی رشد دیں گے، اسے بھی کمال اور جمال کی طرف لے جائیں گے، اپنی نفس کو بھی رشد دیں گے، اسے بھی کمال اور جمال کی طرف لے جائیں گے، کہ انشاءاللہ آخری مرحلہ جو 1 سال کے بعد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم خدا کی قربت حاصل کر پائیں گے، خدا کی نسبت، وہ معرفت اور علم حاصل کر پائیں گے، وہ ایمان حاصل کر پائیں گے، اور وہ انشاءاللہ وہ اطمینان حاصل کر پائیں گے۔ وآخر الدعوانا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔